السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 20۔ امارہ نے اسامہ کے چہرے کو چھوا۔ ہم یہاں سے زندہ سلامت لوٹیں گی بھی اور وفاؤں کے باغ سے خوشیوں کے جگنو بھی چنیں گے۔ امارہ کا اظہار وفا جیسے اسامہ کی طاقت بن گیا۔ وہ امارہ کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا دیوار سے اندر داخل ہو گیا۔ اسامہ اور امارہ اس پر اسرار جگہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا جو حیران ساکت و جامد کھڑے تھے۔ یہ 5 قبروں کا چھوٹا سا قبرستان تھا۔ کچی مٹی کی 4 قبریں ایک ہی ترتیب میں تھیں اور ایک قبر ان سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ قبروں پر لکڑی کے کتبے لگے تھے جن پہ ان کے نام لکھے تھے: فواد، خیام، حریہ اور دشا۔ اور ایک طرف قبر جو تھی اس کے کتبے پر زرغام کا نام کندہ تھا۔ یہ نام پڑھ کے ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھیج کے رکھ دیے ہوں۔ امارہ سے خود پر قابو نہیں ہوا، وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسامہ نے امارہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ خود کو سنبھالو امارہ، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ امارہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تو انسانیت کی تذلیل پر رونا آ رہا ہے۔ زرغام کو اتنا بھی رحم نہ آیا کہ ان کے والدین کو ان کی میتیں ہی دے دے۔ ان کی میتوں پر رو کر انہیں صبر تو آ جاتا۔ امارہ، تم قدرت کا انصاف نہیں دیکھ رہی؟ ان کی قبروں کے ساتھ زرغام کی بھی قبر ہے۔ اس نے لوگوں سے جینے کا حق چھینا تو رب نے اس سے جینے کا حق چھین لیا۔ اسامہ نے امارہ کو سمجھایا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ عارفین نے زرغام کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ہم زرغام کی لاش اس کے گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ کس طرح اس کی لاش یہاں تک پہنچ گئی؟ امیزنگ! حمزاد کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اسامہ نے کہا۔ ساحل دھیرے دھیرے دشا کی قبر کے قریب بڑھ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، کسی نے جیسے اس کے جسم سے اس کی جان ہی نکال لی تھی۔ اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے، وہ بمشکل چل رہا تھا۔ وہ دشا کی قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی بھیگی ہوئی دھندلی آنکھوں میں دشا کا چہرہ جھلملانے لگا۔ ماضی کے دریچوں سے دشا کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے اسے یاد آنے لگے۔ امارہ ساحل کے قریب آئی۔ اس نے ساحل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ساحل نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ میری دشا تو یہاں سو رہی ہے۔ امارہ ساحل کے پاس بیٹھ گئی۔ اس طرح رونے سے تمہاری دشا واپس نہیں آ سکتی۔ اگر تم اسے چاہتے ہو تو اسے اس کے بھیانک روپ سے آزاد کرنے میں ہماری مدد کرو۔ وقت ضائع کریں گے تو ہم حمزاد کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ ساحل نے پوچھا۔ تم آؤ میرے ساتھ، میں سمجھاتی ہوں، امارہ نے کہا اور پھر ساحل کو ساتھ لے کر اسامہ اور عارفین کے پاس آئی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ کتاب نکالی جو اسے تہخانے سے ملی تھی۔ اس نے کتاب کا وہ خاص صفحہ نکالا جس میں وہ عمل تھا۔ پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوئی، تم نے بتایا تھا نا کہ زرغام نے فواد، حریہ، دشا اور خیام کی میتوں پر خاص عمل کر کے ان کے حمزاد تسخیر کیے تھے، تو اس کتاب کے مطابق شیطان حمزاد کو برباد کرنے کا عمل بھی ان لوگوں کی میتوں پر کیا جاتا ہے۔ ہمیں ان چاروں میتوں پر چراغ جلانے ہوں گے۔ 2 میتوں کے قریب کھڑے ہو کے اسامہ یہ عمل پڑھے گا اور 2 میتوں کے پاس کھڑی ہو کے میں عمل پڑھوں گی، اور ساحل اور عارفین ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں گے۔ پھر امارہ نے اسامہ کو سارا عمل یاد کرایا۔ یہ کچھ قرآنی آیات تھی جو بھٹکی ہوئی روحوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے تھی، اور اس شیطان حمزاد کے خاتمے کے لیے جسے عامل کالے جادو کے ذریعے تسخیر کرتے ہیں۔ بے شک کالے جادو کا توڑ قرآنی آیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسامہ نے بہت جلدی سارا عمل یاد کر لیا، لیکن وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھا کہ یہ عمل کامیاب بھی ہوگا یا نہیں۔ اس نے تذبذب سی کیفیت میں امارہ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، خداوند کریم کے کلام میں بہت طاقت ہے، تم اللہ پر بھروسہ کر کے یہ عمل پڑھنا شروع کرو، امارہ نے معنی خیز انداز میں کہا، مگر اسامہ کی بے چینی یوں ہی قائم تھی۔ اس نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا اور پھر امارہ سے مخاطب ہوا، امارہ، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ اگر وہ حمزاد یہاں پہنچ گئے تو جو لوگ عمل پڑھنے میں مصروف ہو گئے انہیں وہ حمزاد کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن ساحل اور عارفین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یا پھر انہیں اس حد تک تنگ کریں گے کہ ہم عمل ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسامہ کی بات سن کر امارہ بھی پریشان ہو گئی۔ تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر 2 انسان ہی ایک قبر
دو انسان ہی عمل کر سکتے ہیں، ایک یا دو قبروں پر یہ عمل نہیں پڑھ سکتے، ورنہ میں اور ساحل دو قبروں پر اور تم اور عارفین دوسری دو قبروں پر یہ عمل پڑھ لیتے۔ یہ عمل دو انسانوں کو ہی پڑھنا ہے، چاہے میں اور تم پڑھ لے یا چاہے ساحل اور عارفین پڑھ لے۔ امارہ کی بات کا جواب اسامہ کے بجائے ساحل نے دیا۔ میں اور عارفین یہ عمل نہیں پڑھ سکتے۔ ہر اعتبار سے یہ عمل تم دونوں کو ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ تم ایک عاملہ ہو اور اسامہ اس وقت فزیکلی فٹ نہیں ہے۔ ہم نے جب سر پر کفن باندھ لیا ہے تو موت کا ڈر کیسا؟ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ عمل نہ کرے تو ہم سب کے لیے یہ بات خودکشی کرنے کے مترادف ہوگی۔ ہمیں یہ آخری کوشش ہر حال میں کرنی ہوگی۔ عارفین نے بھی ساحل کی حمایت کی۔ میں بھی ساحل کے ساتھ ہوں، آپ بسم اللہ پڑھ کر اب آیات پڑھنا شروع کریں۔ ہم بھی کچھ آیات پڑھتے رہیں گے۔ مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے۔ ساحل اور عارفین کی باتیں سن کر امارہ کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر ان کے لیے یہ آخری کوشش بہت ضروری تھی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ اسامہ کی ٹانگوں میں بہت تکلیف تھی، اس لیے اس نے ایک اسٹک کی مدد سے کھڑا ہو گیا۔ ساحل اور عارفین وہیں پر کھڑے تھے۔ تہہ خانے کا یہ حصہ کسی غار جیسا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے روشنی نے یہ حصہ بھی روشن کر دیا تھا، ورنہ یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس سے باہر کی روشنی اندر آ سکے۔ اس حصے کی زمین بالکل کچی تھی، یہاں 5 قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پورا ماحول سراسیمگی میں خود ڈوبا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین کے دل و دماغ کو ایک عجیب سی دہشت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان کے من میں عجیب عجیب اوہام کھٹک رہے تھے۔ قبرستان کا خوفناک سناٹا جیسے اموات کی رداد سنا رہا تھا۔ ساحل اور عارفین کو ہر چیز طلسماتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی نظر قبروں پر پڑتی تو انہیں یوں لگتا جیسے قبریں بل کھا رہی ہے، مگر وہ اپنے ذہن کو جھٹک کے آیات پڑھنے لگتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے ساحل کو تہہ خانے کے دروازے کا خیال آیا۔ تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آتا ہوں، ساحل نے عارفین سے کہا اور پھر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھی چڑھنے لگا تو اسے ایک دم خیال آیا کہ اس دروازے کو ہی اکھاڑ پھینکے۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھی چڑھنے کے بجائے تہہ خانے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسے کلہاڑی نظر آئی، اس نے جلدی سے وہ کلہاڑی اٹھائی اور سیڑھی چڑھتا ہوا تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تہہ خانے سے باہر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں گیا۔ اس نے کلہاڑی سے تہہ خانے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور واپس نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ وہ عارفین کے پاس آیا تو عارفین نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ میں نے تہہ خانے کے دروازے کی ٹینشن ہی ختم کر دی ہے، دروازہ ہی توڑ دیا ہے، ساحل نے بتایا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا، عارفین نے کہا۔ امارہ اور اسامہ نے کچھ آیات پڑھنے کے بعد 4 دیے زمین پر رکھے اور ان سب دیوں میں زیتون کا تیل ڈالا اور ان سب دیوں کو چاروں قبروں کے اوپر رکھ دیا۔ امارہ نے ان چاروں قبروں کو روشن کیا اور پھر اسامہ سے مخاطب ہوئی، اب ہم نے عمل نمبر 2 پڑھنا ہے۔ اس عمل میں آیات رکے بغیر مسلسل پڑھنی ہے، درمیان میں نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اس عمل کو درمیان میں چھوڑنا ہے، ورنہ نہ صرف یہ عمل ناکام ہوگا بلکہ بے اثر بھی ہو جائے گا اور ہم اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں کی نظر عمل کے دوران دیے پر مرکوز تھی۔ ساحل اور عارفین اسامہ اور امارہ پر بھی نظر رکھ رہے تھے اور ارد گرد کر ماحول پر بھی۔ اسامہ یکسوئی کے ساتھ عمل پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک دیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور قبر کی مٹی دھول اڑاتی خود بخود پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ قبر کا تختہ دکھائی دینے لگا۔ اسامہ کی آنکھیں باہر کو اول پڑی، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسے امارہ کی بات یاد تھی، وہ عمل مسلسل پڑھتا رہا مگر اس کے پاؤں اپنی جگہ سے اکھڑ رہے تھے۔ تھرتھراہٹ کی ایک لہر پورے وجود سے دوڑ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تختہ کسی دھماکے کی طرح پھٹا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ یہ فواد کی قبر تھی۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد جو مردے کی حالت ہوتی ہے وہ اسامہ کے سامنے تھی۔ کیڑوں نے اس کا جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیا تھا اور وہاں اس کا اب صرف ڈھانچہ تھا، جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کے بڑے بڑے سوراخوں میں بھی ابھی کیڑوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اسامہ کو ابکائی بھی آ رہی تھی اور دہشت سے پورے وجود پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی، خاص طور پر تھوڑی کانپنے سے اس کے دانت بجنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اسے عمل پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے امارہ کی طرف دیکھا جو انتہائی محوق ہو کے عمل پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کے تاثرات نہیں تھے۔ اس نے دوبارہ قبر کی طرف اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ وہ ایک فوجی تھا، اس لیے خوف اس کے ارادوں کو کمزور نہ کر سکا اور وہ مسلسل عمل پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ قبر جس طرح کھلی تھی اسی طرح خود بخود بند بھی ہو گئی۔ اسامہ سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ صرف اسے ہی دکھائی دے رہا تھا، شاید یہ سب کچھ ہمزاد ان کا عمل ناکام بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔
اس عمل کے دوران وہ دونوں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن اسامہ جان چکا تھا کہ حمزاد ان تک پہنچ چکے ہیں۔ ساحل نے ایک نظر اسامہ اور امارہ کی طرف دیکھا اور پھر عارفین سے مخاطب ہوا، دعا کرو کہ اسامہ اور امارہ اس عمل میں کامیاب ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ دونوں اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو ان حمزات سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس وہ مٹی کی گولیاں پوری طرح گھلی نہ ہو، کاش ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ عارفین نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ حریہ کی دل فریب مسحور کن آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنی سحر انگیز آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی۔ اس کی آواز کے طلسم نے ان کے دلوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معدوم ہو گئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس آواز کی سمت میں دوڑنے لگے۔ اسامہ اور امارہ کو یہ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اسامہ اور امارہ نے انہیں اس طرح بدحواس تہہ خانے کی دیوار کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں پریشان ہو گئے، مگر وہ نہ تو ان سے پوچھ سکتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں جانے سے روک سکتے تھے۔ انہوں نے انہیں اللہ کے امان میں چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر اپنا دھیان عمل کی طرف مرکوز کرنے لگے کہ اگر عمل کامیابی سے پورا ہو گیا تو ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ساحل اور عارفین تو موت کی صدا کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں۔ وہ دونوں اس خوبصورت آواز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل پڑے۔ آواز کی مقناطیسیت انہیں اپنی طرف کھینچتی ہوئی ایک خوبصورت باغ میں لے آئی۔ ایک گھنے درخت کے قریب حریہ خوبصورت لباس میں ستار تھامے بیٹھی تھی۔ حسن و زیبائش سے وہ کسی پری جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی تھی، اس کا فیروزی جالی کا فراک دائرے کی شکل میں گھاس پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی خمدار لمبی انگلیوں سے ستار کی تاروں کو چھیڑتی اور مسحور کن آواز کی جادوئی سر ہوا میں بکھیر دیتی۔ پہلے وہ وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گا رہی تھی، مگر اب وہ بغیر رکے مسلسل گا رہی تھی۔ اب عارفین اور ساحل کو اس کی آواز چبھنے لگی تھی اور دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی، مگر ان پر کچھ ایسا سحر طاری تھا کہ وہ وہاں سے جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہو گئی کہ ساحل اور عارفین کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگی، کانوں کے پردے چرنے لگے، دل ڈوبنے لگا۔ وہ دونوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے چیخنے لگے، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ حریہ اٹھ کے اپنے گانے کے ساتھ ساتھ اب جھومنے لگی۔ ساحل اور عارفین زمین پر گر کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ہاتھ ان کے کانوں پر ہی تھے، ان کی دماغ کی رگیں باہر کی طرف ابھر گئی تھی، وہ درد سے چلا رہے تھے۔ حریہ گھومتے گھومتے اپنے خوبصورت روپ سے اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی، وہی مردوں جیسی سفیدی مائل سرد جلد، مردہ آنکھیں، پپڑی جمے سیاہ ہونٹ، کفن جیسے سفید چولے میں وہ بدمست جھونکے کی طرح ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ وہ دشمن کے شکار کے مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ روشنی کی ایک شعاع حریہ کی طرف بڑھی اور پھر خیام کا روپ دھار گئی۔ خیام کے ہاتھ میں ایک بڑا سا آئینہ تھا جو تقریباً 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ خیام کو دیکھ کر حریہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یقین تھا کہ خیام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اب شکار کا زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ خیام کے سامنے اس کے دوستوں کے دماغ کی رگیں پھٹ جائے گی اور ان کے کانوں اور ناک سے لہو بہنے لگے گا۔ وہ اپنے خاص انداز میں گاتی ہوئی ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ خیام بھی ہوا میں اڑتا ہوا ایک پہاڑ کے قریب کسی خاص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حریہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ وہ اسی باغ میں ہی کھڑا تھا جہاں ساحل اور عارفین زمین پر گرے پڑے تھے۔ حریہ بھی مسکراتی ہوئی خیام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ جس جگہ خیام اور حریہ کھڑے تھے سورج ان کے بالکل سامنے تھا۔ حریہ کو اپنی شیطانی قوتوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ساحل اور عارفین کے ساتھ خیام کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خیام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا آئینہ حریہ کے سامنے کیا تو حریہ کا عکس اس آئینے پر روشنی کے ایک ڈاٹ کی صورت میں نمودار ہوا۔ خیام ایک روحانی جسم تھا، اس لیے اس کے ہاتھ آئینے کو چھو نہیں رہے تھے۔ آئینہ اس کے ہاتھوں میں گویا معلق تھا، مگر اس کی روحانی قوتوں کے باعث وہ آئینہ خیام کی گرفت میں ہی تھا۔ خیام نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا ترچھا کیا تو آئینہ اس طرح ترچھا ہو گیا کہ روشنی کے اس ڈاٹ سے سورج کی شعاعیں ٹکرائی۔ آئینے سے تیز روشنی نکل کر حریہ سے ٹکرائی۔ حریہ کا گیت چیخوں میں بدل گیا اور وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ آئینہ بھی کرچی کرچی ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ خیام نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا۔ وہ اب سکون میں آ چکے تھے، مگر نڈھال سے لیٹے ہوئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ حریہ تو غائب ہو گئی تھی، مگر خیام کو خطرے کی سرسراہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ آس پاس درختوں کے جھنڈ تیزی سے ہلے تھے، جیسے کوئی چیز تیزی سے ان میں سے گزر گئی ہو۔
فضا میں عجیب طرح گڑگڑاہٹوں کی آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں۔ پھر اچانک خیام کو 3 ہیولے دکھائی دیے جو زرگام، فواد اور دشا کا روپ دھار گئے۔ وہ تینوں جیسے چلتے پھرتے مردے تھے مگر ان کے جسم ہوائی تھے۔ وہ تینوں انتہائی طیش میں تھے۔ غصہ اور انتقام علاوہ بن کر ان کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا۔ زرگام نے دہکتی آنکھوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم حریہ کو تھوڑی دیر کے لیے غائب تو کر سکتے ہو مگر اسے مار نہیں سکتے، کیونکہ روح کی موت کبھی نہیں ہوتی۔ مگر جن مادی وجود والے انسانوں کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم خود کو ہمارے حوالے کر دو، میرے تابع ہو جاؤ۔ میں نہ صرف ان چاروں کی جان بخش دوں گا بلکہ انہیں ان کے گھروں تک پہنچا بھی دوں گا۔ خیام نے ہنستے ہوئے زرگام کی بات کا جواب دیا۔ جن لوگوں کو تم بچانے کی بات کر رہے ہو موت سے نہیں ڈرتے، وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ روح کی موت نہیں ہو سکتی، مگر شیطان ہمزاد کو تباہ کیا جا سکتا ہے، جو دنیا میں بھی انسان کو بہکاتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر تمہارے جیسے خناس کے قابو میں آ جائے تو بھی تباہی کا باعث ہی بنتا ہے۔ پروردگار اگر چاہے تو ایک ساتھ میں ہی شیطان کو ختم کر سکتا ہے، مگر وہ شیطان کو ہمارے ایمان پر رکھنے کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، فواد نے کہا لگایا۔ اسامہ اور امارہ قرآن پاک کی جو آیات پڑھ رہے ہیں، تم سب اس سے برباد ہونے والے ہو، کیونکہ ان کا عمل پورا ہونے والا ہے اور اس عمل کے دوران تم انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ خیام کی اس بات پر زرگام پھر سے ہنسا۔ ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے مگر انہیں ڈرا کر اس عمل کے لیے روک سکتے ہیں۔ ان کا حال دیکھو، ان کے پورے جسم پر سانپ رینگ رہے ہیں۔ اس جال میں ان کی موت یقینی ہے۔ دہشت کے مارے ان کا عمل ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی ان کا عمل ٹوٹا یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ ساحل اور عارفین یہ سنتے ہی ریسٹ ہاؤس کی طرف بھاگے۔ وہ اپنے نڈھال جسم کو گھسیٹتے ہوئے لمبے لمبے قدم رکھ رہے تھے۔ وہ تہخانے میں داخل ہوئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ امارہ اور اسامہ کے جسموں پر سینکڑوں سانپ اس طرح رینگ رہے تھے کہ ان کے جسموں کے حصے تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ساحل اور عارفین دیوانہ وار ان کی طرف لپکے کہ سانپوں کو ان کے جسموں سے نوچ نوچ کر پھینک دے، چاہے تو ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ابھی وہ امارہ اور اسامہ کے قریب بھی نہ گئے تھے کہ خیام کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ان سانپوں کو چھونا مت ورنہ اسامہ اور امارہ کا عمل ٹوٹ جائے گا اور یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ اسامہ اور امارہ کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک کامیابی سے عمل پڑھ رہے ہیں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہاں رک گئے۔ انہوں نے خیام کی طرف دیکھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا، مگر چند ہی سیکنڈ میں ہی ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک پل ضائع کیے بغیر خیام بھی غائب ہو گیا۔ ساحل اور عارفین باہر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں زرگام، حریہ اور دشا اور فواد کھڑے تھے۔ خیام بھی وہاں ظاہر ہو گیا۔ زرگام نے غصے سے بھری نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر زرگام نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا، ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف جھٹکا دیا۔ عارفین اور ساحل روئی کے پتلوں کی طرح ہوا میں معلق ہو گئے۔ پھر زرگام نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ کو ڈھکیلا۔ خیام ان کی مدد کرنے کے لیے آسمان کی طرف اڑا تو دشا نے تیزی سے کچھ پڑھا جس سے ہوا میں خیام کے سامنے 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا آئینہ آ گیا۔ دشا نے اس کے ساتھ وہی طریقہ استعمال کیا جو اس نے حریہ کے ساتھ کیا تھا۔ خیام کا عکس ایک ڈاٹ کی شکل میں آئینے میں ابھرا۔ دشا نے اپنے ہاتھوں کی حرکت سے آئینے کو اس طرح ترچھا کیا کہ سورج کی شعاع اس ڈاٹ سے ملی، جس کے ساتھ خیام کی چیخیں فضا میں گونج گئی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس عمل سے وہ کچھ دیر کے لیے خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ ساحل اور عارفین مشرق کی سمت میں اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کوئی ہوائی طاقت انہیں اڑا رہی ہو۔ وہ دونوں اس آبشار کے قریب تھے جو نیچے چھوٹے چھوٹے چشمے بناتی ہوئی نہر میں گر رہی تھی۔ زرگام نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا تو وہ دونوں برفیلے پانی کی اس نہر میں جا گرے۔ انہیں تیراکی بھی نہیں آتی تھی۔ برفیلے پانی نے ان کی رگوں میں بہتا لہو جیسے منجمد کر دیا۔ وہ چیختے چلاتے بار بار اوپر آتے، بچاؤ بچاؤ، مگر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ اپنی موت کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی جلد سرد اور سفید ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی چیخیں بھی دبنے لگی تھی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ شاید خیام انہیں بچانے کے لیے آئے، مگر زندگی کی ڈور کے ساتھ ساتھ امید بھی چھوٹتی جا رہی تھی۔ عارفین کی سانسیں ڈوب رہی تھی۔ ساحل کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ عارفین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ان کے دانت بج رہے تھے، جسم سے کپکپی طاری تھی۔ ساحل بمشکل چلایا، اسامہ، امارا، مگر بے سود، کیونکہ ان کی آواز تہخانے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسامہ اور امارا کا عمل مکمل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ان کے جسموں پر لپٹے سانپ بھی غائب ہو گئے۔ چاروں قبروں پر جلے ہوئے چراغ بجھ گئے۔ اسامہ اور امارا نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امارا خوشی سے چلائی، اسامہ، ہمارا عمل کامیاب ہو گیا ہے، شیطان ہمزاد ختم ہو گئے ہیں۔ بغیر ہوا کے چراغوں کا بجھنا اسی بات کی علامت ہے۔ عارفین کے ساتھ ساتھ اب ساحل کی بھی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ اب وہ خود کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے تھے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں برفیلے پانی سے بے جان ہو رہی تھی۔ اچانک درخت کا موٹا سا تنا ساحل کو خود کے قریب گرتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی کی امید نے ان کے بے جان جسموں میں جان بھر دی۔ ساحل نے ہاتھ بڑھا کر اس تنے کو پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس تنے کی مدد سے جھیل سے باہر نکل آئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بے سوز زمین پر گر گئے اور کانپنے لگے۔ تنے کا اس طرح ہم پر جھک جانا بالکل جادوئی عمل تھا، مگر یہ کس نے کیا؟ ابھی یہ ساحل سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اسی درخت کے قریب ایک روشنی سی دکھائی دی، جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آنے لگی اور پھر دشا کا روپ دھار گئی۔ پہلے تو ساحل اور عارفین خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، مگر اس بار دشا کا روپ بہت مختلف تھا۔ وہ سفید لباس میں تھی، اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی خوبصورتی تھی جو زندگی سے بھرپور دشا میں تھی۔ ساحل کا دل اسی طرح دھڑکا جیسے اس کی اپنی دشا اس کے سامنے ہو، مگر اس نے اپنے سر کو جھٹکا، وہ ایک بار پھر ہمزاد کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ دشا کا ہوائی نورانی جسم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں احساس وفا سے جھلملا رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ساحل اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ نہ جانے دل کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فریب ہے تو اس فریب میں مبتلا ہو جاؤں۔ دشا نے دھیرے سے کہا، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، تم سب نے مل کر موت کو شکست دے دی ہے۔ ساحل کے دل نے کہا کہ زندگی کی نوید سنانے والی دشا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ دشا، تم میری دشا ہو؟ دشا مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے گلہ تھا۔ بس تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں، اگر کوئی آپ کی زندگی میں سچی محبت لے کر آئے تو اسے کبھی نہ ٹھکراؤ۔ محبت پر پیسہ اور آسائشوں کو ترجیح مت دو۔ اگر آپ کسی کو محبت کے بدلے میں محبت دیں گے تو رب خود ہی آپ کو نعمتوں سے سرشار کر دے گا۔ کوئی اپنے رب سے امید تو باندھ کے دیکھے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر دشا کھڑی ہو گئی اور ہوا میں معلق ہو کے ساحل سے پیچھے ہٹنے لگی۔ دشا رکو، میری بات تو سنو۔ ساحل ہوا میں ہاتھ اکڑائے اسے پکارتا رہا۔ دشا پیچھے ہٹتی ہوئی ایک بار پھر روشنی میں تبدیل ہو گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل اور عارفین کو 5 روشنی کی شعاعیں آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اسامہ اور امارا ساحل اور عارفین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک آ پہنچے۔ اوہ میرے خدایا، ان کی تو حالت بہت خراب ہے، امارا نے ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جن کے جسموں پر کپکپی طاری تھی۔ گیلے کپڑوں کے باعث ان کا جسم مزید ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ انہیں کسی طرح ریسٹ ہاؤس تک لے جانا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے، امارا نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بمشکل چل کر یہاں تک آیا تھا۔ اس کی کمر اور ٹانگ میں بہت تکلیف تھی۔ تم اکیلی انہیں کس طرح لے جاؤ گی؟ میں ادھر ہی آگ جلا دیتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ امارا، بس تھوڑا سا سہارا دے دے، ہم خود چل کر جا سکتے ہیں۔ اس نے سہارا دے کر ساحل کو کھڑا کیا، اور پھر ساحل امارا کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کے امارا نے ایک گرم کمبل اسے اڑا دیا، اور پھر عارفین کو لانے کے لیے دوبارہ دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر بھاگی۔ اسامہ عارفین کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں امارا وہاں پہنچ گئی۔ وہ بہت تیز بھاگ کر آئی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے عارفین کو سہارا دے کر کھڑا کیا، اور پھر عارفین بھی ساحل کی طرح امارا کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ ریسٹ ہاؤس تک پہنچ گیا۔ اسامہ بھی لنگڑاتا ہوا چلتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس کے اندر آ گیا۔ امارا نے ان دونوں کو ہال نما بڑے سے کمرے میں آتش دان کے قریب بٹھایا۔ اسامہ نے جلدی سے آتش دان میں آگ لگا دی۔ ریسٹ ہاؤس اب اپنی پرانی حالت میں تھا، کھنڈر نما دھول و مٹی سے بھرا ہوا۔ آگ ٹھیک طرح سے لگ گئی تو اسامہ نے امارا سے کہا، جلدی سے ان کے گرم کپڑے نکالو۔
اسامہ نے ان کے کپڑے تبدیل کرے اور امارہ نے جلدی سے چائے بنائی، اور چائے بنانے کے بعد ان سب نے مل کر چائے پی اور انہیں کافی سکون ملا، اور کچھ دیر وہیں پر ریسٹ کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جس وقت امارہ چائے بنا رہی تھی اس وقت اسامہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تو امارہ نے پوچھا، تم کیا چائے بنانا سیکھ رہے ہو؟ جی نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بہت اچھا کوک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ بہت خوب، پھر تو جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی اس کے مزے ہوں گے، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے امارہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ امارہ نے اس کی خاموشی توڑنا چاہی۔ توبہ ہے تم لڑکیوں کی، نہ تو کسی کو بولنے دیتی ہو اور نہ ہی خاموش رہنے دیتی ہو۔ اسامہ کی اس بات پر امارہ نے موڈ خراب کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری زندگی کی ساتھی بنو گی؟ امارہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر اسامہ کی طرف دیکھا، پھر پلکیں جھپکا دی۔ میری خوشیوں اور میری زندگی پر میری والدہ کا حق ہے، ان سے مجھے مانگ لو۔ ان سے تو میں تمہارا ہاتھ مانگ ہی لوں گا، مگر ایک بار تم سے تمہاری خوشی جاننا چاہتا ہوں۔ آرمی کا بہادر میجر آج محبت کے ہاتھوں جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ امارہ نے بہت محبت سے سرشار نگاہوں سے اسامہ کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس طرح سے یہاں پر اسامہ نے امارہ کو پرپوز کیا اور امارہ نے اس کی محبت کو قبول کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں نے مل کر وہاں کی ساری جادوئی کتابیں اور زرگام جو جادو کے لیے گندی چیزیں استعمال کرتا تھا، وہ ساری چیزوں کو آگ لگا کر جلا دی تاکہ کوئی دوسرا اس جادو کی چیزوں سے کالے جادو کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ پھر وہ سب لوگ سفر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن سفر پر جانے سے پہلے ساحل نے خواہش کی کہ وہ جانے سے پہلے ایک بار دشا کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہ سارے سیڑھیاں اتر کر اس چھوٹے سے قبرستان میں گئے۔ ساحل دشا کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک بار پھر جذبات کی رو میں بہنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ گلوگیر لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو دشا۔ امارہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دشا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کی مغفرت کی دعا مانگو۔ اس طرح آنسو بہانے سے روحوں کو اذیت ہوتی ہے۔ ساحل نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دشا کے ساتھ ساتھ حریہ، فواد، خیام کے لیے بھی دعا مانگی۔ وہ دونوں اوپر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں آئے اور پھر سارے اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل کر چلے گئے۔ گاڑی تک پہنچنے میں بھی انہیں کافی مسئلے پیش آئے، لیکن دشوار گزار پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے وہ لوگ گاڑی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمت کی اور راستے پار کر لیے۔ اسامہ تو وہیں زمین پر سر بسجود ہو گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور صحیح سلامت اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ساحل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور امارہ اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اسامہ اور عارفین پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ شام کے 5 بجے وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہی ان کے موبائلز کی سروس بحال ہو گئی۔ اسامہ، ساحل اور عارفین نے اپنے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور انہیں اپنی کامیابی کی خیریت کی اطلاع دی۔ گھر والوں سے بات کر کے انہیں ایک عجیب سا سکون ملا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جذبات سے بھرپور زندگی ہاتھوں میں خوشیوں کے گلاب اٹھائے ان کی منتظر ہے۔ ان کی گاڑی پہاڑوں پر بل کھاتے سانپ جیسی سڑک پر لہلہاتی ہوئی دوڑتی چلی گئی۔ بادل جیسے بار بار گاڑی کے آگے آ کر چھیڑخانی کرتے جاتے۔ امارہ نے اپنی والدہ رابعہ کا نمبر ملایا تو بیل جانے لگی۔ امارہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ وہ کب اپنی ماں کی آواز سنے گی۔ رابعہ واش روم میں تھی، اس لیے فون نہیں اٹینڈ کیا۔ امارہ نے دوبارہ کوشش کی مگر ماں سے بات نہ ہو سکی۔ پھر اس نے ظفر کا نمبر ملایا۔ ہیلو امارہ، کہاں ہو تم لوگ؟ خیریت سے تو ہو؟ ہم تو تم سب کے موبائلز پر فون کرتے رہے مگر رابطہ ہی نہیں ہو سکا، اور نہ ہی تو تم میں سے کسی نے فون کیا۔ انکل، ہم سب خیریت سے ہیں، ہمارے موبائلز پر سگنل ہی نہیں تھے، ہم تو ایک دوسرے سے بھی رابطہ نہیں کر سکے۔ امی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہے، ظفر نے کہا۔ میں جو خوشی کی خبر انہیں سنانے والی ہوں، اس سے آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، امارہ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر تو سناؤ امارہ، ظفر نے بے چینی سے کہا۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب صحیح سلامت گھر لوٹ رہے ہیں۔ امارہ اتنی خوش تھی کہ اس کی آواز فون سے بھی باہر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، اپنوں کی جدائی کے غم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، یہ خبر سن کر میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔
انکل آپ خیام، فواد اور حریہ کے گھر والوں کو بھی بتا دے، امارہ نے کہا۔ امارہ میں سب کو بتا دوں گا، تم سب نے میرے گھر ہی آنا ہے۔ میں خیام، فواد اور حریہ کے گھر والوں کو اور ساحل اور عارفین کے گھر والوں کو اپنے گھر ہی بلا لیتا ہوں۔ اسامہ کی والدہ تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گجرات میں رہتی ہے، ان کے لیے آنا مشکل ہوگا، اس لیے انہیں نہیں کہوں گا۔ تم لوگ آ جاؤ تو ہم خود کسی دن ان کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ ہماری اس کامیابی کا کریڈٹ تو اسامہ کو ہی جاتا ہے۔ تم سب خیریت سے پہنچ جاؤ، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے، ظفر نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسامہ ہمارا ہیرو ہے، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ یہ دو اناڑی فوجی ساحل اور عارفین بھی اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑے ہیں۔ یہ کہہ کر ہمارا ہنسنے لگی۔ اللہ تم لوگوں کو اپنے امان میں رکھے، میں پہلے رابعہ کو یہ خبر سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ امارہ، اسامہ، ساحل اور عارفین ظفر کے گھر پہنچے تو سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ اسی ماہ کی 24 تاریخ کو عارفین اور وینا کی شادی طے کر دی گئی۔ عارفین اور وینا کی شادی کی تقریب میں اسامہ اور امارہ بھی ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ایک نئے رشتے میں بندھ گئے۔ ختم شد۔ اب یہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایسی بہت سی کہانیوں کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا، اور اگر کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ جلد ہی ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔